بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل بشر اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں۔ زمانہ جاہلیت میں زباب نامی ایک شخص بت پرست تھا۔ اس کو شکار کا بہت شوق تھا۔ زباب کے بت کا نام کراس تھا۔ ایک بکرا کراس کے نام پر ذبح کر کے اس کا خون بت پر چڑھایا اور 10 بستہ عرض کی، آپ میں سب قدرت ہے، اپنی عنایت سے مجھے کوئی شکار عنایت فرمائیں۔ بت کے اندر سے آواز آئی، جاؤ تمہارے خیمے کے پاس ایک کتا ملے گا، اسے تم پال لو، وہ تمہارے لیے شکار پکڑے گا۔ بت کے منہ سے یہ کلام سنتے ہی زباب نے خیمے کی طرف دوڑتے ہوئے آ کر دیکھا کہ ایک سیاہ کتا کھڑا ہے۔ زباب نے اسے پکڑا تو وہ دم ہلاتا ہوا اس کے ساتھ ہو لیا۔ زباب نے اس کتے کا نام حیاض رکھا۔ وہ رات دن شکار کھیلنے میں مصروف ہو گئے۔ کتا جو بھی جانور شکار کرتا، پھر وہ زباب بت کے سامنے لا کر ذبح کرتے اور خون بت پر چڑھاتے اور گوشت مہمانوں کو کھلاتے اور خود بھی کھاتے۔ تھوڑے ہی عرصے میں اس کتے نے زباب کو مالا مال کر دیا۔ دور دور سے مہمان آتے اور بت کے ذبیحہ کو خوشی سے کھاتے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ جب اس کے مکان پر ہر روز مہمان آتے تھے تو ایک دن حسب معمول ایک شخص آیا اور کہا کہ میں آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک سن کر آیا ہوں۔ جب اس مہمان نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں کیں تو خلاف عادت وہ کتا بھی کان لگا کر باتیں سننے لگا۔ جب وہ شخص باتوں سے فارغ ہوا تو زباب کتے کو جنگل میں شکار کے لیے لے گیا۔ ہرن، نیل گائے متعدد جانوروں پر چھوڑا، لیکن کتے نے کسی کو نہ پکڑا، بلکہ جانوروں کو پکڑ پکڑ کر چھوڑ دیا۔ زباب نے کہا، آج کتے کو کیا ہوا؟ کتا تو خاموش تھا، مگر غیب سے ایک آواز آئی کہ زباب، اس کتے نے ایک بڑی بات کی خبر سن لی ہے۔ اگر تمہیں بھی معلوم ہو جائے تو تم بھی اسے معذور سمجھو گے۔ بس کتے کو گھر لے آیا۔ راستے میں ایک دیو کی صورت کا انسان بھی گدھے پر سوار اور دوسرا شخص بھی اسی طرح سوار سامنے سے آتے ہوئے نظر آئے۔ ان دونوں کے پیچھے ایک حبشی غلام ہاتھ میں بڑے زبردست کالے کتے کی رسی پکڑے چلا آتا ہے۔ ان سواروں میں سے ایک نے میرے کتے کی طرف اشارہ کر کے کہا، اے کتے، شکار کرنا چھوڑ دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ زباب گھر پہنچ کر سوئے تو ایک آواز سنی۔ آنکھ کھول کر دیکھا تو حبشی غلام کے ہاتھ میں جو کتا تھا، وہ کتا حیاض کتے کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ حیاض کتے نے اس کتے سے کہا، ذرا ٹھہر جاؤ، ابھی گھر والا آتا ہے۔ یہ کلام سن کر زباب نے آنکھیں بند کر لیں۔ حیاض کتے نے زباب کے قریب آ کر غور سے دیکھا کہ کیا گھر والا جاگتا ہے یا سو گیا۔ غور سے دیکھا تو جان گیا یہ سو گئے، حالانکہ وہ جاگ رہا تھا۔ حیاض نے دوسرے کتے سے کہا، ہاں اب کہو، کیا کہتے ہو؟ گھر والا سو گیا ہے اور کوئی بھی ہماری بات نہیں سن رہا۔ کالے کتے نے کہا کہ تو نے وہ جو 2 سوار دیکھے، یہ دونوں بڑے قوی ہیکل جن تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن جی سن کر مسلمان ہو چکے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ان دونوں کو روئے زمین کے جنات اور شیاطین پر مسلط کر دیا ہے، جو بتوں کے اندر بولتے اور بتوں کے ذریعے سے گمراہ کرتے ہیں، ان کو پکڑ کر ماریں۔ مجھے تو انہوں نے پکڑ کر خوب مارا اور طرح طرح کے عذاب میں مبتلا رکھا، اور مجھ سے عہد لیا کہ اب کے بعد میں کسی بت کے اندر نہ جاؤں۔ اے حیاض، میں ہندوستان کے جزیروں میں جانے کا ارادہ کر چکا ہوں، تیرا کیا ہے؟ حیاض کتے نے، جو کہ وہ بھی دراصل جن تھا، کہا، جو آپ کی رضا میری بھی وہی رضا ہے۔ یہ کہہ کر دونوں بھاگ نکلے اور ایسے گم ہوئے کہ ان کا نام و نشان بھی نہ رہا۔ صبح کو زباب نے یہ سارا واقعہ اپنی قوم سے بیان کر کے کہا، میں تو مکہ معظمہ جا کر مسلمان ہوتا ہوں۔ قوم سے کہہ کر اور تو کچھ نہ کیا، لیکن علیحدہ ہو کر بت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جو ایک عجیب و غریب واقعہ دیکھ کر مسلمان ہو رہا ہے۔ ایسے ہی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل بشر اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں۔